اسی کی عنایت و فضل ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی و رد ارتداد کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ مزید اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس جلسے میں ہم ناچیز کی حقیر سی دعوت پر شہر اور گرد و نواح کے گرا قدر علماء کرام تشریف لائے اور بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ فقیہ وقت حضرت اقدس مولانا محمد عاصم صاحب مدد اللہ العالی ناظم اعلیٰ المعہد العالی الاسلامی پھلواری شریف پٹنہ و معاون ناظم امارت شرعیہ حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی مدنی مدد اللہ العالی اور حضرت مولانا توصیف احمد صاحب مدنی استاد دارالعلوم احمدیہ سلفیہ اور حضرت مولانا عبدالعلام صاحب مصطاعی استاد دارالعلوم فدائیہ خانقاہ سمرقندیہ اور حضرت مولانا آفتاب عالم غازی صاحب قاسمی مدد اللہ العالی بانی و ناظم معدود طیبات میری اس حقیر سی دعوت پر تشریف لائیں۔ میں تمام علماء کرام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ جس ادارے کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے وہ معہد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قاضی پورہ ہے۔ آج کا یہ جلسہ جن حضرات کے تعاون سے منعقد ہوا اور جن کی کاوشوں سے منعقد ہوا، ان میں پیش ہمارے عزیز طلباء کے گارجین حضرات ہیں اور شہر کے معاون حضرات ہیں۔ اللہ پاک تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادارے کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب سے یہ ادارہ 1 جون 2020 کو محلہ قاضی پورہ میں ہمارے ماموں محترم جناب محمد ابرار عرف منا صاحب کے مکان میں جب اس وقت چھت بھی نہیں ڈالا گیا تھا، کھلے آسمان کے نیچے میں نے شروع کیا اور اسی دن سے میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اسی وقت دستار اور مدد دوں گا جب ہمارے بچے ایک بیٹھک میں پورے قرآن کو سنا لیں گے۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے یہاں سے 4 بچے 5 بچے کبھی 6 بچے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کریم سنا کر کے دستار لیتے ہیں اور سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ اس سال میں الحمدللہ 8 طالب علم ہیں جنہوں نے مولانا ابو سفیان ندوی صاحب قاری شمس تبریز صاحب کی نگرانی میں ایک نشست میں ایک بیٹھک میں مکمل قرآن کریم سنایا ہے۔ یہ حضرات اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بھی شہر میں اور شہر کے باہر کوئی ناگہانی آفت آتا ہے تو یہ ادارہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ادھر دربھنگہ کے پوروی علاقے میں بھگول جمال پور علاقے میں سیلاب آیا تھا اور جب ہم سب قاضی پورہ کی طرف سے وہاں گئے تھے سامان کو تقسیم کرنے کے لیے تو میں نے ضرورت محسوس کیا کہ یہاں تو اور ضرورت ہے۔ میں نے اپنے طلباء کے گارجین تک پیغام پہنچایا کہ ہم اور مفتی ضیاء اللہ صاحب آپ بھی بہت سارے لوگ وہاں گئے تھے اور وہاں بہت سارے لوگ باہر سے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، بہتوں کا گھر جو ہے ٹوٹ گیا ہے اور گارجین حضرات نے اس بات کو دل کی گہرائی سے لیا اور بھرپور تعاون کیا۔ الحمدللہ اس موقع سے ادارے کے طلباء گارجین اور ذمہ دار حضرات نے وہاں تک اپنے سامان کو پہنچایا اور جب بھی کسی غریب کی شادی کے متعلق سے ادارے میں خبر آتی ہے تو ادارہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لیتا ہے۔ میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات اور پیش کر دوں کہ ہمارے اس ادارے معہد زید بن ثابت میں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینیات اور نازلہ قرآن کریم پڑھائی جاتی ہے جو مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ آپ نے یہاں پر بچوں سے قرآن سنا ہوگا۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بڑے اچھے انداز میں آپ نے خطبہ استقبالیہ سماعت فرمایا۔ رکھا سنا وہ منظر بھی آئے گا
प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत थक कर बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हजरत कारी इनामुल आबदी साहब आप कदम आगे बढ़ाते रहे, इंशाअल्लाह इसी तरह कदम बोसी आपकी होती रहेगी। अब मैं बिला ताखीर और सुन्नत नबी की मुकम्मल तफसीर हजरत मौलाना अब्दुल अल्लाम साहब मिसवाही दामत बरकातुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद कि आप हजरात के दिल में उतर जाए। हजरत की बात वक्त बहुत कम है, इसी का हमको गम है, वक्त का ख्याल करते हुए हजरत बयान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैथु शि'्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، وقت کافی ہو چکا ہے۔ جس عظیم اجلاس میں جس مقصد خیر کے تحت ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جو غرض و غایت تھی وہ آپ نے معاذ زید بن ثابت کے ذمہ دار کی زبانی سماعت کر لی ہے، اور جو حالات حاضرہ کے تحت گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ بھی آپ نے مکمل سماعت کر لیا۔ اب ضرورت سے اتنی رہ گئی ہے کہ جتنی دیر سے آپ حضرات اس صحن میں بیٹھے ہیں، جتنی باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی، اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو میرے خیال سے اس محفل کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو جائے۔ اس لیے کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ جو باتیں ہمارے آپ کے گوش گزار علماء کی زبانی کی گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو حتی المقدور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بس 5 منٹ میں اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل قابل مبارکباد ہے معاذ زید بن ثابت کے تمام اساتذہ اور بانی کہ انہوں نے قاضی پورہ کی سرزمین پر بڑے کم وقتوں میں اچھا نتیجہ عوام الناس کے مابین پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس اولادی فکر و عمل کو دن بدن ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور ہماری آپ کی گاہیں بگاہیں انہیں تعاون بھی ہوتی رہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا پورا پس منظر اگر پیش کروں تو لمبی گفتگو ہوگی، صرف معاصر سماعت کریں۔ بنی اسرائیل نے جرم کیا، اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ہذہ القریہ، اس بستی میں داخل ہو۔ بستی سے مراد یا تو بیت المقدس یا اس کے قریب میں ایک بستی تھی جس کا نام ہے اریحہ، یا کوئی اور بستی جس کے اندر عمالقہ آباد تھے، اور حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے رہو، قولوا حتتن، جس کا معنی اللہ ہمارے گناہ معاف۔
اور دروازے سے داخل. 3 چیزیں تھی. صرف معاصر پیش کر رہا ہوں. بنی اسرائیلیوں کو جو حکم دیا گیا، بنی اسرائیلیوں نے اس حکم کو نہیں مانا اور اس کا الٹا کیا. حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. یہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، سرین کے بعد داخل. اور دروازے سے داخل نہیں ہوئے، کچھ یہ دیوار چھلانگ لگا کر یہ کھڑکیوں سے داخل ہوئے. اور ہیتتن کے کہنے کے بجائے تفسیر کی کتاب میں آتا ہے ان لوگوں نے کہا تھا اپنی زبان سے حبتن فی شعرۃ، بالی میں ڈال. اور یہ جملہ ان کا بطور مزاح کے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. اللہ کا حکم نہیں مانا کبھی رجزا من السماء، آسمان سے عذاب اترا. اور حدتن کہنے کا حکم تھا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ حبتن فی شعرۃ، اللہ کے جملے کو، کلمے کو بدل دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ظالم بھی کہا اور فاسق بھی کہا. جب اتنی باتیں ہم نے آپ نے سماعت کر لیا تو اب مسئلہ علماء نے کیا نکالا اس آیت سے سنیے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر الحمدللہ کے الف سے لے کر جس کو حمزہ کہا جائے والناس کے سین تک جتنے بھی کلمات ہیں ان کلمات کے اوپر زبر زیر پیش حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو، اگر بدلاؤ کرنے کی کوئی